رمضان المبارک کے ان لمحات میں اس سے عظیم تر کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنی نسبت کو ایک دفعہ پھر تازہ کریں۔ اللہ رب العزت سے اپنی نسبت کو تازہ کرنے کا طریقہ اس سے بالکل بھی مختلف نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ خلفاء، تابعین اور تبع تابعین نے اس تسلسل کو ہم تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر اہم موقع پر، چاہے وہ رمضان المبارک ہو، شعبان ہو، ذوالحجہ ہو، ایام حج و عمرہ ہو، اور یا 5 وقتہ نماز کا تسلسل ہو، ہم اس نسبت کو تازہ کرنے کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ موقع یہ ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب ہم رمضان المبارک کے حوالے سے وہ بہار قائم نہیں کر سکتے کہ جو بہار اسلامی روایات کا لازم حصہ ہے۔ مل کر نماز پڑھنا، تراویح کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوتوں کی گونج سے مساجد کو آباد رکھنا، ذکر اور اذکار کے ان ولولوں کو پربہار انداز سے نئی نسل کے سامنے پیش کرنا، پھر مل کر افطاری کرنا اور پھر لوگوں کی مدد اور تعاون کا ایک ماحول قائم کرنا بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور ہر ایک مسلمان کا دل جس میں ایمان موجود ہے زخمی ہے رمضان المبارک کی ان ساعات کو اپنے سامنے سے گزرتا دیکھ کر کہ ہم وہ اجتماعی ماحول قائم نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود بہت بڑی امید کی بات ہے کہ مسلمان جہاں بھی آباد ہیں وہ اپنی نئی نسل کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نسبت قائم رہے۔ رمضان المبارک میں جو ہم سب سے بڑا کام کر سکتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، تراویح کا اہتمام کرنا، وہ کسی بھی طور پر ہو، قرآن مجید سے اپنی نسبت کو جوڑنا اور اس حقیقت کو ایک دفعہ پھر تازہ کرنا کہ ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں، اتنی زندگی یوں کر کے گزری 40-50 سال، اور پھر اس کے بعد 10-20 سال کے بعد ہم نے مر جانا ہے۔ بحیثیت مسلمان کہ ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت کے حوالے سے بڑا پکا کہ عقیدہ آخرت یہ ہمیں اعمال کی جواب دہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی سوچیں، اس تصور کے ساتھ عمل کریں اور سوچیں کہ آخرت میں ہم نے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی سلطنت یہ اندھی سلطنت نہیں ہے کہ جہاں فیصلے اندھی بنیادوں پر ہوں گے، بلکہ اس سلطنت میں ایمان کا سکہ چلے گا، اعمال کا سکہ چلے گا، اخلاص کا سکہ چلے گا اور اخلاق کا سکہ چلے گا۔ تو 4 چیزیں ہوئی: ایمان جو اندرون ہے، اعمال جو اس ایمان کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں، اور پھر اعمال اور ایمان کے پیچھے اگر اخلاص موجود نہ ہو اور صرف یہ سب کچھ زبانی کلامی ریاکاری کے طور پر ہو تو پھر یہ کارآمد نہیں ہے۔ اس لیے تیسری چیز اخلاص ہے۔ اور پھر ان تینوں کے نتیجے میں اگر آپ میں انفرادی حوالے سے، عائلی زندگی میں، سماجی زندگی میں، قومی اجتماعی زندگی میں، معاملات میں خوش اخلاقی پیدا نہ ہو جائے تو پھر ایمان، اعمال اور اخلاص بھی کوئی نتیجہ نہیں دیتے۔ اس لیے خوش اخلاق ہونا دراصل وہ پھل فروٹ ہے کہ جو ایک بہترین خوبصورت درخت کے ثمربار اور بانجھ پن کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر اخلاق نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی اس بندے میں اخلاص کی بھی کمی ہے، ایمان کی بھی کمی ہے، اعمال کی بھی کمی ہے۔ اگر اخلاق ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی اس بندے کے دل میں جو ایمان ہے یہ ایمان حقیقی ہے اور یہ اخلاص کی بنیاد پر قائم ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت اخلاص کی توفیق بھی بخشتا ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ اس سے مجھے وہ ایک بات یاد آئی کہ ایک پیر تھا، 2 مریدوں کو ساتھ لے کر وہ کسی لمبے سفر پہ چلے، تو ایک سلطنت تھی، بادشاہت تھی، اور وہاں کے عجیب و غریب قوانین تھے۔ ہر چیز کی ایک ہی قیمت تھی۔ مریدین نے پیر صاحب سے کہا کہ یہ تو بڑا پربہار ملک ہے، ہر چیز کی ایک ہی قیمت ہے۔ چنانچہ بہترین چیزیں انہوں نے خریدنی اور کھانی پینی شروع کر دیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی صحت بڑی بڑھ گئی، ان کی صحت اچھی ہو گئی اور جو ہے وہ فربہ ہوئے۔ پیر نے کہا کہ ایسی سلطنت کی جہاں ہر چیز کی ایک ہی قیمت ہو،
یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کے لیے کسی معیار کو پیش نظر نہیں رکھا، کسی رتبے اور کسی اعزاز اور کسی عہدے کا انہوں نے کوئی پاس نہیں رکھا۔ تو یہاں جتنا اتنا ہمیں جو اچھا لگتا ہے، کچھ بہت برا بھی ہو رہا ہوگا۔ لیکن پیر کو کسی طور پر مریدوں نے قائل کر لیا وہاں رہنے کے لیے، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد ایک حادثہ ہوا، ایک بندے کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، بندے کو کورٹ لایا گیا، قاضی نے کہا بھئی اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، لیکن پھانسی گھاٹ والے نے کہا کہ جو پندہ ہے پھانسی کا وہ اس کے گلے میں پوری طرح نہیں فٹ ہو رہا۔ تو پھر قاضی نے کہا کہ چلیں اگر اس بندے کے گلے میں یہ پندہ ٹھیک فٹ نہیں آ رہا تو اس کو جانے دو، اور دو ایسے بندوں کو تلاش کرو کہ جن کے جو ہے گلے میں یہ پندہ درست فٹ آ رہا ہو۔ اور پھر وہ جاتے 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 ان دو مریدوں کو پکڑ کر لائے اور ان دو مریدوں کو پھانسی چڑھا گئے۔ تو جہاں ہر چیز کی ایک ہی قیمت ہوتی ہے تو وہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے، جرم ایک نے کیا ہے اور پندہ کوئی اور چڑھتا ہے، صرف اس لیے کہ بھئی ان کا جو گلا ہے وہ پندے کے اس رسی کے موافق آ رہا ہے۔ تو یہ مجھے یوں یاد آیا کہ جو آخرت کی سلطنت ہے وہ اندھی سلطنت نہیں ہے۔ یہاں ہم دنیا میں نیک نہ ہو کر بھی ہم نیکی کا تاثر دے سکتے ہیں، اچھا نہ ہو کر بھی ہمارے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے، کئی غلطیاں ہم کر جاتے ہیں، سزا سے بچ جاتے ہیں، کئی اچھے کام کرتے ہیں، ممکن ہے ہمیں اس کا بدلہ یہاں نہ ملے، ہمارا عقیدہ آخرت میں ملے گا، لیکن یہاں پردہ پڑا ہوا ہے، گویا اندھی سلطنت ہے۔ لیکن آخرت میں یہ جو کنکنی سے آپ نے کہیں دیکھا ہوگا نا کسی غلط ارادے کے ساتھ، تو وہ چیز بھی ہمارے اعمال نامے میں محفوظ ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ جو بھی عمل کریں اس احساس کے ساتھ کریں کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس کتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہوا، اس میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی موجود ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑ دی ہے، نہ کوئی بڑی چیز ذکر کیے بغیر چھوڑ دی ہے، ہر چیز یہاں پہ موجود ہے۔ اس لیے آخرت کا عقیدہ ہمیں ذمہ دار بناتا ہے، اور اس لیے قرآن مجید نے بڑے عجیب انداز سے اللہ رب العزت کے اس علم محیط کو بیان کر دیا ہے کہ ما یلفظ من قول الا ولدیہ رقیب عتید۔ ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نہیں نکلتا بلکہ ایک چست اور تیز تر فرشتہ لکھنے والا کاتب موجود ہے کہ جو اسے نوٹ کرتا جاتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما فی السماوات والارض، اور یہاں تک کہ یعلم ما فی الصدور، اور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، چاہے وہ آنکھ کی کنکنی ہو، چاہے وہ تمہارے سینے میں پوشیدہ راز ہوں، تمہارا کوئی عمل ہو، یہ عمل چاہے زمین پر ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اللہ رب العزت اسے محفوظ کر رہا ہے۔ اس عقیدے کو محفوظ اور اس عقیدے کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے ہمیں مسلسل مشق سے گزرنا پڑتا ہے۔ رمضان المبارک بھی اسی مشق کا مہینہ ہے کہ جہاں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا پھر بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اور ہم ان تمام امور سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو روزہ توڑ سکتے ہیں۔ یہ حقیقت میں اللہ رب العزت پر، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے علم پر اس عقیدے کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی ایک کوشش ہے کہ جو ہر ایک مسلمان پر لاگو ہوتا ہے۔ عزیزو، یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات، رمضان المبارک کی آج 17 تاریخ ہے، ہم کچھ بھول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ رمضان مبارک کی 17 تاریخ ہمیں کچھ بھی یاد نہیں دلاتی۔ اگر کچھ بھی یاد نہیں دلاتی تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم سنت کو فراموش کر دیا ہے۔ ہاں میرے دوستو، میرا اشارہ جنگ بدر کی طرف ہے، میرا اشارہ جنگ بدر کی طرف، میرا اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے۔ میرے دوستو، رمضان مبارک سے آپ ان اہم واقعات کو الگ نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں اس تخم کو بچانے کے لیے کہ جو ایمان کا تخم ہے، صحابہ کی صورت میں اور پیروی کرنے والوں کی صورت میں اور ان کے دوست اور احباب کی صورت میں۔ چونکہ بڑے مظالم ڈھائے گئے تھے، مکہ چھوڑتے ہوئے ان کے املاک اور پراپرٹیز اور مال اور دولت پر انہوں نے قبضہ جما رکھا تھا۔
اس کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں۔ چنانچہ اس دور عبداللہ بن ابی بن سلول سے انہوں نے رابطہ کیا کہ بھئی ہم حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، یا تم ہمارے ساتھ دو یا تو ان کا ساتھ دو، کوئی تیسرا راستہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ بہرحال میں اس قصے کو تول نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ 17 تاریخ تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر بدر کے میدان جاتے ہیں۔ چنانچہ اس دور میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو وہ ہجوم سے لڑائی ہوتی تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹریزم کا خیال رکھا۔ 313 صحابہ کرام کی انہوں نے اس انداز سے صف بندی اور لشکر کشی کی ہے کہ بھئی جو تلوار والے ہیں وہ یہاں پہ رہیں، اور جن کے پاس تلوار نہیں ہے وہ یہاں پہ رہیں، جن کے پاس جو ہے توپ و تفنگے وہ یہاں پہ رہیں، جن کے پاس نیزے ہیں اور جن کے پاس تیر ہیں وہ یہاں پہ رہیں، اور خود سب سے اوپر جگہ میں اس پورے میدان جنگ کو اپنے انداز سے رنگ دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ توڑے ہو کر بھی اللہ رب العزت نے کس طرح مدد بھیجی ہے، اور اللہ رب العزت نے کس طرح انہیں فتح اور کامرانی سے انہیں نوازا ہے۔ یہاں آ کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تمام موجود ہیں، یہاں پہ دعائیں کی جاتی ہیں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں نا جی، اور پھر کوئی عمل اور تحریک کا سہارا نہیں لیتے، تو پھر یہ دعائیں جب شرائط پر پوری نہیں اترتی تو پھر کارگر بھی ثابت نہیں ہوتی، مستجاب بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک موقع تھا کہ جب لشکر وہاں موجود ہے، صف بندی ہو گئی ہے، اور پھر ایک چھوٹا سا لشکر، اور وہاں 1000 کے مقابلے میں یہاں چند گھوڑے ہیں، وہاں 1000 گھوڑے ہیں، یہاں 3 تلوار وہاں 1000 تلوار، اور یہاں جو ہے بوڑھے اور جوان اور بچے سب ہیں، اور وہاں جو ہے وہ صرف لڑنے والے قابل ترین سپہ سالار موجود ہیں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوئے اور یہ دعا کی، اللہم ان اہلکت هذه العصابة فلن تعبد فی الارض ابدا۔ یا اللہ اس چھوٹے سے گروہ کو اگر آپ نے آج نہیں بچایا، انہیں فتح و کامرانی نہیں بخشی، تو پھر رہتی دنیا میں کوئی عبادت کرنے والا، سجدہ ریز ہونے والا سر نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری محنت اور مشقت، ولولہ، جدوجہد، ایمان، خلوص، عمل، اتفاق، اتحاد موجود ہے، یہ ہے فرشتوں کی مدد آ گئی۔ اللہ نے 3000 فرشتے بھیجے، پھر 5000 فرشتے بھیجے، اور پھر پورا میدان کا جو ہے نقشہ بدل گیا۔ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ رمضان المبارک سے یہ تاریخ جو وابستہ ہے، یہ ہمیں ہماری قومی اور بین الاقوامی ذمہ داری یاد دلاتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ دن ہمارے کاندھوں پر اس ذمہ داری کی تجدید کرتا ہے کہ جو ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی کچھ ہو رہا ہے، اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو ہمیں اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ صرف ملت مسلمہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر غیر مسلموں پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو مسلمانوں کی آواز جب ایسے ظلم کے خلاف اٹھیں تو باقی تمام دنیا سے مسلمانوں کی آوازیں اونچی ہونی چاہیے۔ لیکن ہماری یہ صورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرو اس دن سے کہ جب کافر لوگ دسترخوان کے کھانے کی طرح مسلمان ممالک کو تقسیم کریں گے، اور پھر جب پوری دنیا اکٹھی ہوتی ہے عراق پر حملہ آور ہونے کے لیے، اکٹھی ہوتی ہے افغانستان پر حملہ آور ہونے کے لیے، فلسطین پر حملہ آور ہونے کے لیے، شام پر حملہ آور ہونے کے لیے، پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی ہو رہی ہے، پوری مسلم دنیا میں جو بھی کچھ، صرف مسلم دنیا کی بات میں نہیں کہ غیر مسلم دنیا میں بھی، اور ہم بڑے مطمئن ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ بارود ہمارے سر پر تو نہیں برس رہا، اور کچھ لوگ تو یہاں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اسلام کے ان چیزوں سے کیوں تعلق ہے؟ ہمیں تو پھر اسلام کی بات کریں، اعمال کی بات کریں، ذکر اذکار کی بات کریں، تلاوت کی بات کریں، روزے کی بات کریں، حج کی بات کریں، عمرے کی بات کریں، نکاح کی بات کریں، بچوں کی بات کریں، شادی کی بات کریں، ذکر اذکار کی بات کریں۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کی تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ انسان انفرادی طور پر تو جو بھی کرے سو کرے، لیکن اجتماعی حوالے سے وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ نہ ہو، یہ بہت ظلم کی بات ہے۔ رمضان مبارک کی یہ 17ویں تاریخ ہمیں فتح مکہ کی بھی یاد دلاتی ہے، اور ہمیں جنگ بدر کی بھی یاد دلاتی ہے کہ ہم اجتماعی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہوں۔ یہ 3 باتیں ہوئی۔ عزیزو، چوتھی اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی، زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم شب و روز بسر کر رہے ہیں، لیکن اگر کہیں
حاشیہ خیال میں دل میں یہ بات موجود ہے کہ وہی سب سے بڑھ کر ہے کہ جن کے ہاتھ میں یہ اسباب ہیں، تو آپ ایمان کی حلاوت کو، شیرینی کو نہیں پائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہی صاحب اعزاز و تکریم ہے کہ جن کو مال و جائیداد میسر ہیں، پھر آپ ٹھیک مومن نہیں ہیں۔ اگر آپ کہیں ایمان اور غیرت اور مقاصد حیات کا سمجھوتا کرتے ہیں دنیاوی شان و شوکت کے حصول کے سلسلے میں، تو پھر آپ ٹھیک مومن نہیں ہیں۔ اگر آپ بچوں کا مستقبل تمہیں فکر مند نہیں کرتا تو پھر آپ اچھے مومن۔ اگر آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اسباب کو استعمال کرتے ہیں، ضرور استعمال کیجئے، لیکن اگر آپ اسباب پر یقین رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ اچھے مومن نہیں۔ آج کے زمانے میں شرک کی وہ قسم نہیں ہے کہ لوگ بت بنا کر سجدہ کریں۔ آج کے زمانے میں بت شہرت، عہدہ ہے، پوزیشن ہے۔ آج کے زمانے میں بت طاقت ہے، افرادی قوت۔ آج کے زمانے میں بت بزنس ہے۔ آج کے زمانے میں بت بچے ہیں۔ آج کے زمانے میں بت یہ آپ کا عہدہ اور پوزیشن اور شان و شوکت ہے۔ اور آج کے زمانے کے بت ڈالرز ہیں، کیپٹل، پراپرٹی ہے، ساز و سامان ہے۔ آج کے زمانے کی بت یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن مجید نے اسے بھی شرک قرار دیا ہے۔ شرک دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ انسان اسباب کو تو استعمال کرے، لیکن اسباب پر یقین نہ رکھے، اسباب کو اسباب کی حد تک استعمال کرے، اور یہ سوچے کہ یہ وہ ذرائع ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے ہماری ضرورتیں منسوب کر دی ہیں، جبکہ مؤثر حقیقی اسباب کے پیچھے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات۔ قرآن مجید نے اس عقیدے کی اس انداز سے تاکید کی ہے، اپنا انداز قرآن مجید کا مثالیں دیتا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ ان دو افراد کی مثال پر غور کیجئے، جن میں سے ایک کو دو بڑے بڑے خوبصورت باغ دیے گئے تھے انگوروں کے، اور پھر کھجور کے درخت جو ہیں وہ بھی موجود ہیں چاروں طرف، اور موقع در موقع وکان لہو ثمر، پھل اور فروٹ بھی سامنے آتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے ایسا بندہ محسوس کرتا ہے کہ کیا شان ہے میری، اور ایسی موقع پر اس بندے نے کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میری شان اور شوکت دیکھو، نوکر اور چاکر دیکھیں، حشم خدام و غلمان دیکھیں، یہ مال اور دولت دیکھیں، طاقت بھی زیادہ ہے، حسن بھی زیادہ ہے، مال و دولت بھی زیادہ ہے، شہرت بھی زیادہ ہے۔ اور پھر ایسے موقع پر وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ عقیدے کے حوالے سے خود پر ظلم کرتا ہے، خود کو اسباب کا غلام بناتے ہوئے، اور سمجھتا ہے کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ میرا یہ ساز و سامان کبھی خراب ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ میرا یہ کام اور بزنس کبھی مندہ پڑے گا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ زائل ہوگا، وما اظن الساعۃ قائمۃ، مجھے بھی نہیں لگتا کہ آخرت نامی کوئی چیز ہے، میں مشکوک ہوں، ما اظن، مجھے زیادہ یقین نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوا، یہ بندہ کافر نہیں ہے، قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، یہی وجہ کیوں کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، چونکہ دنیا میں انہی لوگوں کو خدا نوازتا ہے کہ جو لوگ انہیں پسند ہیں۔ یہ اس بندے کا فلسفہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، اگر آخرت کہیں قائم ہوتی ہے، قیامت قائم ہوتی ہے، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، مجھے بدلے میں اس سے بھی کہیں زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ کیونکہ میں خدا کو پسند ہوں، اس لیے تو اللہ نے دے رکھا۔ ایک دوسرے بندے نے کہا کہ جس کا یہ عقیدہ نہ تھا، کہا کہ اسباب کو اب استعمال کریں، لیکن اسباب سے اپنی شان و شوکت کو جوڑنا اور اسی کو کامیابی قرار دے دینا، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اور اس نے کہا کفرت بالذی خلق، بھول گئے اسے جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب، اس نیچے دیکھو مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر گندے نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر ایک اچھا خاصا بندہ جو ہے وہ بن بیٹھے ہو، اللہ نے تمہاری مدد کر دی، خوبصورت۔ ان چیزوں کی نسبت تم اس خالق لم یزل کی طرف نہیں کرتے، میں تو ایسا نہیں کروں گا، لیکن هو اللہ ربی، میرا ذات ہے، میرے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے، ولا اشرک بربی احد، میں تو رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اب پہلا بندہ رب کے ساتھ کس چیز کو شریک کر رہا ہے؟ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ بت میرے خدا ہے، اس نے اسباب کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا۔ میرے دوستو، اسباب کیا ہے؟ مال، دولت، پیسہ، بچے، عہدہ، بزنس، پراپرٹیز، اور شان و شوکت اور شہرت، یہ آج کی دور کا فتنہ ہے، اور دجال اسی فتنے کا سہارا لے کر ہمارے ایمان چھینے گا۔ آپ میں سے کوئی بھی دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں ہے اگر آپ کا عقیدہ اور فلسفہ زندگی کا یہ ہے کہ بھائی وہی سب سے بڑا ہے کہ جس کے پاس مال اور دولت زیادہ ہے۔ کیسے ثابت ہوگا؟ نہیں، ہم تو ایسا نہیں سمجھتے۔ اگر غریب کو تم ذلیل سمجھتے ہو تو پھر تم ایسا ہی سمجھتے ہو۔ اگر بڑے آدمی کے سامنے تم دبتے ہو نا جی،
تو پھر واقعی تم ایسے ہی سمجھتے. اس لیے اس بندے نے اس کو یاد دلایا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. ان مال و اسباب کو دیکھ کر تم نے یہ کیوں نہیں کہا یا اللہ کتنی بڑی شان ہے تمہاری، مجھے سب بخش رکھا ہے، میری کیا قوت ہے، یہ سب آپ نے بخش بر رکھا ہے. شکر بھی ادا کرتے اور ناداروں، بے بس اور بے آسراؤں کو بھی اس میں شامل کرتے، زندگی تمہاری پرسکون ہوتی. اور پھر دیکھا ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، ٹھیک ہے میرے پاس مال اور دولت نہیں ہے، دوسرے بندے نے کہا، لیکن یہ تمہارے پاس بھی ہمیشہ رہنے والا کچھ بھی نہیں ہے. نتائج کے اعتبار سے میرا عقیدہ جو ہے وہ مجھے بہت کچھ دے گا، لیکن نتائج کے اعتبار سے یہ سب کچھ تمہارا ختم ہو جائے گا، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں رہے. لأوتین مالا و ولدا، بڑا کچھ پالوں گا اگر میں وہاں بھی چلا گیا. تو اس بندے نے یاد دلایا فعسا ربی وٹ، اگر یوں ہو جائے کہ ان یؤتین خیرا من جنتک، یہ چیزیں تمہارے پاس نہ تھی آ گئی، میرے پاس نہیں ہے، اگر آ جائیں تو پھر یہ سب کچھ الٹ ہو جائے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے اور پھر میں معزز بن جاؤں گا. یہ زندگی کا فرق کا، انسانیت کا اعزاز احترام کا کیا معیار اور کیا کرائٹیریا. تو اس بندے نے کہا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ وٹ، اگر کوئی وبا آ جائے، کوئی طوفان آ جائے اور یہ مال و دولت ہی ساری تمہاری بہا کر لے جائے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، ایک چٹیل میدان بن کر رہ جائے تمہارے مال و اسباب، پھر کیا کرو گے؟ تمہارے باغ کے بیچ سے ایک نہر بھی نکلتا ہے اور تم بڑا سمجھتے ہو کہ بھائی بارشیں ہونا ہو مجھے کیا تکلیف ہے، پانی جو ہے پانی کا ایک دریا بھی بیچ سے گزر رہا ہے. تو او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یہ پانی خشک ہو جائے اور کسی بھی طور پر تم اس پانی کو پا نہ سکو تو پھر کیا ہوگا؟ پتہ ہے وہی ہوا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، وَأُحِيطَ، وبائیں ان کے تمام پراپرٹیز، مال اور جائیداد کو بسم کر کے رکھ دیا وباؤں نے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کہ میری تمام انویسٹمنٹ چلی گئی. اب وہ ہاتھوں کو مل رہا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک تمہارے پاس بھی کچھ نہ تھا، میرے پاس بہت کچھ تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. تمہارے پاس عقیدہ رہا، میرے پاس تو عقیدہ بھی نہیں ہے. اب عقیدہ بھی نہیں ہے تو دنیا بھی ختم، آخرت بھی ختم. اللہ رب العزت نے اسی کی یوں مثال دی ہے عزیزو کہ اس پوری دنیا، اس پوری زندگی کی مثال بالکل ایسی ہے کہ مینا برستا ہے، پانی برستا ہے، مٹی اس پانی کے قطروں کے ساتھ مخلوط ہو کر سرسبز و شادابی کو جنم دیتی ہے، اور پھر کیا وہ جو ہے بارش رک جاتی ہے، سرسبز و شادابی جو ہے وہ خشک تینکوں میں بدل جاتی ہے، اور پھر ہوا آتی ہے، ان تینکوں کو ہوا میں اڑائے پھر رہی ہوتی. ذرا سوچو 60 سال پہلے کتنے لوگ تھے لیپ ٹاپ کے سامنے، موبائل کے سامنے، ٹی وی کے سامنے، گھروں میں، پراپرٹی میں پیسے گننے والے، اکاؤنٹ کا حوالہ دینے والے، بڑی بڑی جائیداد رکھنے والے. کوئی ہے آپ میں سے؟ کوئی ہے آپ کی جاننے والوں میں سے؟ کوئی بھی نہیں، میرا بھی کوئی، سب ختم. ذرا آگے جاؤ 50 سال میں، 50 سال آگے جاؤ، میں بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، سب ختم. جو جائے گا میرا عزیزو صرف یہ جائے گا کہ ان ساز و اسباب کو ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے استعمال کریں، خوش رہیں، بہترین گھر میں رہیں، بہترین گاڑی رکھیں، بہترین موبائل رکھیں، خوبصورت بچے رکھیں، آپ مزے کریں، اللہ کو نہ بھولیں. یہ مزے تمہارے لیے بت نہ بن جائیں. میں صرف یہ بات آپ کے سامنے دوبارہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ظاہر ہے آپ مسلمان ہیں، اس حقیقت سے آشنا ہیں، لیکن رمضان مبارک کے اس ماحول میں اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرما کر زندگی اور موت کا سودا میدان بدر میں وہاں موجود ہے. کس لیے؟ کیونکہ وہ ایک بڑی سلطنت کو دیکھ رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ سلطنت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو قرآن مجید نے کہا ہے کہ المال والبنون، مال و دولت اور بچے، افرادی قوت اور زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کا حسن ہے، اس سے آپ استفادہ کیجئے. لیکن اگر تم ان چیزوں کو بنیاد بنا کر آخرت پر، منازل مقصودہ پر سمجھوتا کیے بیٹھے ہو تو یہ بہت خسران اور ذلت کا سودا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، ایک بہترین چیز جس سے تم امیدیں وابستہ کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ تم اپنی جوانی کو، علم کو، فہم کو، عقل کو، بچوں کو، مال کو، اسباب کو، پیسے کو، اس آخرت کو اور آخرت کی اس سلطنت کو بڑھاوا دینے کے لیے، شان بخشنے کے لیے اور عظمت بڑھانے کے لیے استعمال کرو. یہی ایک موقع ہے میرے عزیزو، ہم اللہ رب العزت کو خوش کریں. ہم اپنی ذاتی زندگی میں انفرادی ذمہ داریوں کو بھی جو ہے وہ جان لیں، اور ہمارے کاندھوں پر معاشرے میں
کمیونٹی میں، ملک میں، بین الاقوامی حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہم اس کا بھی احساس رکھیں۔ رمضان المبارک بہترین مہینہ ہے اس اعتبار سے، اگر ہم فرائض میں سستی برتتے ہیں تو یہاں تو نوافل بھی فرائض کی جگہ لیتے ہیں، اور پھر فرائض 70 میں بدل جاتے ہیں۔ کیا یہ بہترین بزنس نہیں ہے؟ کیا یہ بہترین بزنس نہیں ہے کہ جو سودا، جو انویسٹمنٹ کبھی بھی ضائع نہیں جاتی؟ میرے دوستو، کم از کم ہر رات کو ایک دفعہ اکیلے جا کر اللہ سے مخاطب ہو کر باتیں کرو، اپنی زبان میں باتیں کرو۔ یا اللہ پوری زندگی میرے سامنے ہے، گناہگار سیاکار تمہارے دربار میں موجود ہے، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، میں مر جاؤں گا، میں آپ کا بندہ ہوں، میں ذلیل اور خوار ہوں، مٹی نطفے سے پیدا شدہ ہوں، سب ختم ہو جائے گا، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ اس حالت میں مجھے لے آئیں کہ میرے اعمال نامے میں گناہ موجود نہ ہو۔ تمہارے رحم و کرم اور رأفت سے کیا بعید ہے کہ معصوم بنا کر اللہ رب العزت جو ہے ہمیں شرمندگی سے بچائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو رمضان المبارک کی برکات کا پورا حصہ دے۔ اللہ رب العزت اپنے بچوں کے حوالے سے تمہیں خوبصورت زندگی دے۔ اللہ تمہارے اعمال ضائع نہ کریں، برکات جو ہیں وہ ڈھیر سارے آپ کو ملیں۔ غریبوں کو، ناداروں کو، پریشانوں کو یاد رکھو، چاہے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، خیرات کا معاملہ ہے، صدقات فطر کا معاملہ ہے۔ صدقہ فطر گھر گاؤں میں جہاں آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، مجبور بے بس ہیں، کسی طور پر کچھ اور پیسے ملا کر $200-300، اگر $15 آپ دیتے ہیں تو 50-60 کر کے 2 افراد کی ملا کر $200-300 جو ہے انڈیا بھیجیں، فلپین بھیجیں، پاکستان بھیجیں، ایران بھیجیں، افغانستان، جس ملک سے بھی آپ کا تعلق ہے، چونکہ یہاں غریب کم ہوتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں، ماشاءاللہ اللہ نے اور عطا فرمائے، لیکن ان لوگوں کو یاد رکھو صدقہ فطر ہے، اگر یہ عید الفطر سے پہلے ادا کیا، اگر اس کے بعد ادا کیا جائے تو ایک خیرات تو رہ جاتی ہے، صدقہ رہ جاتا ہے، لیکن صدقہ فطر کی جو اہمیت اور فضیلت ہے پھر اس سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری محبتیں، ڈھیر ساری دعائیں، ڈھیر ساری کامیابیاں اور ترقیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔